ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر طلاق بھی نہ دے اور ظلم بھی کرے تو وہ کیا کرے؟ ان اللہ مع الصابرین. بعض روایتوں میں ظاہراً ہے اس قسم کی چیز کہ اس میں شاید بد اخلاقی ہے کہ وہ عورتیں جو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ مشہور ہوں گی محمد عجل سے، ان میں سے ایک وہ خاتون ہے کہ جو اپنے شوہر کی بد اخلاقی کے اوپر صبر کرے. تو ایک طریقہ یہی ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ بھی اس کے ساتھ اور قیامت میں بی بی زہرا بھی اس کے ساتھ. تو وہ صبر سے کام لے، تحمل کرے، توسل کرے، دعا کرے. باقی پروردگار عالم مقلب القلوب والابصار ہے تو وہ دل پھیر بھی سکتا ہے، تو اس سے دعا کی جائے. ایک تو یہ طریقہ ہے، لیکن یہ تو بہرحال ایک اخلاقی طریقہ ہے. فقہی حل کیا ہے اس مسئلے کا کہ ایک خاتون کے شوہر طلاق دینے پہ بھی راضی نہ ہو اور اس کے اوپر ظلم بھی کرتا ہو، تو ایسی صورت میں اب یہ کیا کرے؟ اب سب سے پہلے تو مسئلہ یہ ہے کہ ظلم ڈیفائنڈ ہونا چاہیے کہ ظلم کرتا ہو یعنی کیا کرتا ہو. مطلب فرض کریں وہ اس کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دیتا تو یہ تو ظلم نہیں ہے، یہ اس کو حق ہے، اس کا حق ہے، وہ اپنا حق استعمال کر رہا ہے. تو یہ کون سا ظلم ہوا؟ اگر اس قسم کی چیزیں مراد ہیں ظلم سے کہ جی مثلا فرض کریں وہ گھر سے باہر نکلنے نہیں دیتا، یا مثلا فرض کریں کہ اعلیٰ مثلا ہر روز گوشت نہیں کھلاتا، ہر روز آؤٹنگ پہ نہیں لے کے جاتا، میری سہیلی تو ہر روز جاتی ہے تو یہ تو ظلم کر رہا ہے میرے اوپر، وہ دیکھو کتنی خوش. اگر یہ ظلم مراد ہے تو یہ تو ظلم نہیں ہے شرعاً. بھائی دیکھیں لڑکی کو روکنے کو تو روک سکتا ہے نا باہر. وہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا، ایک شوہر نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے. کما نقل کے ایک شوہر تھا، وہ کہیں جا رہا تھا سفر پر، جاتے جاتے بیوی کو گھر سے نکلنے کو منع کر کے گیا. اس کا باپ بیمار ہو گیا، رسول خدا سے پوچھا، رسول خدا نے کہا کہ شوہر نے منع کیا تو تم نہیں جا سکتی ہو، گھر پہ رہو. اس کا باپ مر گیا، اس کے باوجود رسول خدا نے اس کو اجازت نہیں دی، اس لیے کہ اس کا شوہر اجازت سلب کر کے گیا تھا اور منع کر کے گیا تھا. تو حق تو رکھتے بالآخر وہ، شریعت نے اس کو ایک اختیار دیا ہے. دیکھیں اختیار دیا ہے، اس کا تو نہ میں کوئی علاج کر سکتا ہوں نہ آپ کوئی علاج کر سکتے ہیں، یہ خدا نے دیا تو اب خدا جانے اور خدا کے کام جانے. لیکن بہرحال یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ انسان اپنے اختیارات کو غلط، حالانکہ یہ غلط بھی مجھے نہیں معلوم کہ اس کو اب ہم غلط کہیں گے. مثلا فرض کریں مجھے میرے خدا نے ایک اختیار دیا کہ تم اپنی بیوی کو گھر سے نکلنے سے روک سکتے ہو، اور میں روک دوں، آپ کہیں جی آپ غلط استعمال کر رہے ہیں. غلط تو وہاں ہوتا ہے کہ جہاں پر اختیار نہ ہو اور آپ زبردستی کوئی کریں، تو پھر کوئی غلط استعمال کر رہا ہوں نا میں. مطلب جہاں پر میری اتھارٹی ہے، میں اپنی اتھارٹی میں اپنی پاور کو یوز کروں تو کیا یہ غلط استعمال ہوگا؟ یہ خود ایک سوال ہے. مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ میں اس کا کیا جواب دوں، لیکن نہیں معلوم. بہرحال جی غلط ہو سکتا ہے اس لیول پہ جب پیرنٹس یا بہن بھائی سے ملنے کی اجازت نہ دے، خود نہ دے تو یہ غلط نہیں ہے کیا؟ کیوں غلط ہے؟ بھائی خدا نے اتھارٹی دی ہے نا. تو آپ اس کا غلط استعمال، غلط وہی تو کہہ رہا ہوں کہ غلط کی کوئی حد بندی ہونی چاہیے نا. دیکھیں فرض کریں میں صدر مملکت پاکستان، درست، کچھ اتھارٹیز ہیں میرے پاس. ہاں ویسے تو یہاں پرائم منسٹر کو ہوتی ہیں، صحیح بول رہے ہیں آپ، درست. کچھ اتھارٹیز ہیں فرض کریں میرے پاس، فرض تو کی جا سکتی ہیں نا، فرض کرنے فرض المحال لیس بمحال، درست. آیا میں ان اتھارٹیز اسی دائرے میں جو میری حدود ہیں، میں اگر ان اتھارٹیز کو اور یا اپنے اس اختیار کو استعمال کروں تو یہ غلط ہے؟ مثلا فرض کریں بعنوان صدر مملکت مجھے اختیار دیا گیا کہ میں مثلا 1000 لیٹر پیٹرول استعمال کر سکتا ہوں. اب میں اگر 1000 کے آخری قطرے تک، 1000واں قطرہ اس کو استعمال کروں 1000 لیٹر کا آخری قطرے تک، تو یہ غلط ہوگا؟ اختیار کے مطابق کر رہا ہوں تو کیوں غلط ہوگا؟
دیکھیں یہ میں ابھی دیکھیں اس قسم کی کوئی میں اندر مرچ مسالے ابھی نہ ڈالیں آپ، یعنی مرچ مسالے والی پوزیشن نہیں لے کر آئیں ابھی میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں نارمل بات کر رہا ہوں. نہ آپ کو اپنے شوہر سے کوئی شکایت ہے، نہ آپ کے شوہر کو آپ سے کوئی شکایت ہے، لیکن وہ کہتا ہے یار بس تم نہیں جاؤ. آئے ظلم ہے یہ. دیکھیں مجھے کہا گیا کہ سوالات آپ سے میں آخر میں لیا کروں، اس لیے کہ وہ کلاس پھر جو ہے نا وہ اس کی شکل خراب جاتی ہے. ماشاء اللہ یہ تو بہرحال غلط استعمال، یہ سوال ہو سکتا ہے یہ جو آیا ہے، یہ سوال جو ہے نا یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ اس نے اپنی اتھارٹی کا غلط استعمال کرا ہے. وہ آپ کو حجاب سے روکے، وہ آپ کو نماز پڑھنے سے روکے، وہ آپ کو مجبور کرے کہ گھر کے کام کرو. یہ آپ کہہ سکتے ہیں اپنے مرد ہونے کا غلط، حالانکہ مرد ہونے کا غلط استعمال کر رہے ہیں. اختیار تو ہے ہی نہیں نا اس کے پاس ان چیزوں کا. اب وہاں پر یہ تو ظلم ہو سکتا ہے، لیکن وہ ظلم ہو یہ میں انشاءاللہ اگلے ہفتے پوچھ کے بتاؤں گا آپ سے. میں اپنی گردن پہ کچھ نہیں لینا چاہتا، لیکن میں انشاءاللہ آغا سیستانی سے استفتاء کروں گا ان کے دفتر والوں سے. اگر کوئی جواب آیا تو میں آپ کو پوچھ کے بتاؤں گا. درست؟ اس لیے مجھے کچھ ڈاؤٹ لگ رہا ہے. ہاں ہم ایک چیز کہہ سکتے ہیں کہ یہ ممکن ہے اخلاقی اعتبار سے آپ کہہ لیں، فقہی اعتبار سے تو مشکل ہے، لیکن اخلاقی اعتبار سے آپ کہیں کہ یہ نامناسب کام ہے کہ مثلا بیٹی کو ماں باپ سے ملنے نہ دینا، بہن بھائیوں سے ملنے نہ دینا. یہ اخلاقاً آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اچھا کام نہیں کر رہا اور اخلاقی ظلم آپ کہہ سکتی ہیں. لیکن فقہی شرعی ظلم ہو مشکل لگ رہا ہے، یعنی میری اپنی فہم یہ ہے کہ مجھے مشکل نظر آ رہا ہے. پھر بھی میں اپنی گردن پہ کچھ نہیں لے رہا، میں انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کو بتاؤں گا. اس کا یاد کرائیے گا مجھے. درست؟ بس ہاں حالا ابھی ہم تھوڑی دیر ان مظالم کی بات کرتے ہیں کہ جو واقعاً ظلم ہیں. جس طرح مثال دی، مثلا حجاب نہیں کرنے دے رہا، مثلا کھانے کو صحیح طرح سے نہیں دیتا، مار پیٹ کرتا ہے، نان و نفقہ نہیں دے رہا. یہ ظلم ہیں. نان و نفقہ نہ دینا یہ ظلم ہے جو اس کی شرعی ذمہ داری ہے. عورت بیمار ہے، اس کو نہیں تو اس کو کوئی پرواہ، نہ دوائی لے کے دیتا ہے، نہ ڈاکٹر کے لے کے جاتا ہے. یا مثلا فرض کریں کھانے کو صحیح طرح سے نہیں دیتا، یا جتنا اس کو دینا چاہیے، لباس جتنے دینے چاہیے. خلاصہ نان و نفقہ نہیں دے رہا، ایک یہ ظلم ہے قطعاً. مار پیٹ کرتا ہے ان موارد میں کہ جہاں پر اس کو مار پیٹ کرنے کا اختیار شریعت نے نہیں دیا، یہ ظلم ہے قطعاً. درست؟ یعنی جو اس کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہ کرے تو یہ ظلم ہے. شرعی اور واجب ذمہ داریاں، نان و نفقے کی نسبت ہے یا مار پیٹ کی نسبت ہے کہ شریعت اس کو اجازت نہیں دیتی، لیکن وہ پھر بھی مارتا پیٹتا ہے. حال آپ دوسری شادی کر لیں، یہ ظلم نہیں ہے آپ کے حساب سے، تو یہ بھی ظلم ہے، لیکن یہ کوئی ظلم نہیں ہے. درست؟ اللہ اب فرض کریں کہ یہ اگر واقعاً ظلم ہو رہا ہے اس عورت کے اوپر، اور ابھی ہم وہ اخلاقی احکام کے حساب سے کہ صبر کرے اور یہ ساری کہانیوں کو چھوڑ دیں، فقہ اور شریعت اس کے لیے کیا راہ حل دیتی ہے. یہ چھٹکارا چاہتی ہے، کہتی ہے مجھے طلاق دے دو، کہتا ہے میں طلاق بھی نہیں دوں گا. ایک طرف سے نہ نان و نفقہ دے رہا ہے، یا اگر نان و نفقہ دے رہا ہے تو مار پیٹ کرتا ہے. درست؟ اور دوسری طرف سے طلاق دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اب یہ عورت کیا کرے؟ کیونکہ طلاق کا یہ میں خود سے اپنے آپ کو طلاق دے تو نہیں دے سکتی، ظاہری بات ہے، طلاق کا اختیار تو مرد کے ہاتھ میں. اب یہ عورت کیا کرے؟ اس کے پاس کیا راہ حل ہے؟ خلا میں بھی آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ طلاق مرد ہی دیتا ہے، فرشتے نہیں دیتے، آ کے مرد ہی کو طلاق دینی ہوتی ہے. منتہا خلا ایک سودے بازی ہے. خلا ایک سودے بازی ہے کہ عورت اس کو سمجھیں ایک چام دکھاتی ہے کہ میں تمہیں مہر بخش دوں گی یا مہر سے زیادہ پیسے دوں گی، بالآخر جو بھی ڈیل ہو تم مجھے طلاق دو، یعنی عوض دے کے، یعنی خریدنا چاہتی ہے طلاق. خلا اصل میں طلاق ہی ہے، طلاق ہی کی اقسام میں سے ہے، اور یہ جاری اس کا صیغہ بھی مرد یا مرد کا وکیل ہی کرے گا، کوئی اور نہیں کر سکتا. فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ جو نارمل طلاق ہوتی ہے وہ سودے بازی نہیں ہوتی. یہ جو طلاق ہے یہ سمجھیں عورت طلاق خرید رہی ہے، اور اس کی پھر ایک پرٹیکولر سچویشن ہے کہ یہ سچویشن بنے گی تو خلا کا مورد آئے گا، طلاق خل بنے گی. اگر وہ مطلب فرض کریں ایک اہم ترین جز اور شرط جو طلاق خل کا ہے، جس کو ہم خلا بولتے ہیں، وہ یہ ہے کہ عورت متنفر ہو مرد سے، اتنی زیادہ متنفر
کہ وہ کہ میں مر جاؤں گی مگر اپنے واجب حقوق اس کی نسبت ادا نہیں کروں گی، میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی، ایک چھت میں اس کے ساتھ، ایک بستر پہ اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی، جو میرے واجب حقوق ہیں میں اس کو انجام نہیں دوں گی، اتنی باغی ہو جائے، اتنی تنفر ہو۔ بعض کیسز ایسے ہوتے ہیں جی ہمیں کھلا چاہیے، کھلا چاہیے، کھلا چاہیے، کھلا چاہیے۔ لڑکی سے پوچھو کہ تمہیں کوئی مشکل ہے، رہنے کے لیے تیار ہو، وہ کہے گی کہ ہاں مثلا فرض کریں یہ اگر یہ مشکل حل کر دے تو میں رہنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کا مطلب وہ تنفر نہیں ہے، ویسا یہ طلاق خل بنے گی نہیں۔ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ یہ ہمارے سوچنے کی تابع نہیں ہے کہ جو ہم نے سوچ لیا جی طلاق خل تو اب آپ طلاق خل ہی بنائیں اس کو، نہیں، وہ واقعیات ہوتی ہیں، خارجی حقائق ہوتے ہیں۔ جب وہ کیس ویسا بنے گا تو طلاق خل بنے گی، نہیں بنے گا تو نہیں بنے گی۔ پھر اگر آپ خل کا صیغہ جاری کریں اور وہ طلاق خل نہ بنتا ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو۔ یہ ایک بحث ہے البتہ کہ وہ ویلڈ ہوگا یا نہیں ہوگا، بعض فقہا نے احتیاط کی ہے اس میں، وہ اور زیادہ انسان پھنس جاتا ہے اس میں پھر، درست۔ لہٰذا اب یہ کیا کرے، اس کے پاس کوئی راہ حل ہے؟ ایک راہ حل تو اگر واقعی یہ اتنا مارتا پیٹتا ہے یا مثلا نان و نفقہ نہیں دیتا تو بعض اوقات تو واقعی اتنا تنفر پیدا ہو جاتا ہے، کہتی میں جہنم میں گیا، ایسا مرد مجھے رہنا ہی نہیں ہے اس کے ساتھ، درست۔ اور واقعی تنفر کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو یہاں پہ یہ طلاق خل کا بھی مطالبہ کر سکتا ہے۔ طلاق خل کا مطالبہ تو یہ کر سکتی ہے عورت، منتہا اس کو عوض دینا پڑے گا۔ اب عوض طلاق خل میں ممکن ہے وہ کہ جی میں مہر معاف کرتی ہوں، ہو اگر فرض کریں بعض اوقات ہوتا ہے نا مہر تو سوچے سمجھے بغیر ہمارے اکثر میں یہ یعنی خرابیاں تو ایک نہیں، وہ پے در پہ خرابیاں چل رہی ہوتی ہیں۔ نکاح کا وقت آ گیا، نہ لڑکے کو پتہ کیا مہر ہے، نہ لڑکی کو پتہ کیا مہر ہے۔ لڑکے سے پوچھو جی آپ کا نکاح پڑھا دیں، مہر کیا ہے؟ ابا کو پتہ ہو، اور اس سے پوچھے تو کہے گی اماں کو پتہ ہے۔ ابے بھائی نکاح اماں ابا کا تو نہیں ہو رہا۔ مہر فقہی اعتبار سے وہ چیز ہے کہ جو لڑکے اور لڑکی کو طے کرنا ہوتا ہے، نہ اماں ابا کو، نہ چچا تایا کو، نہ پھپھا کو، نہ ماموں کو، نہ خالہ کو، نہ دادا کو، نہ دادی کو۔ یہ پیور لڑکے لڑکی کا مسئلہ ہے۔ ارے بھیا آج کے زمانے میں کہاں بچی ہے شرم و حیا؟ جہاں میں وہی کہتا ہوں نا، جہاں ہونی چاہیے وہاں ہوتی نہیں ہے۔ یہ لڑکی لڑکے شادی کر رہی ہے اس لڑکے سے جہاں شرم و حیا کا مورد ہے، مہر کی جگہ پہ ساری شرم و حیا آ جاتی ہے۔ یہ کون سی شرم و حیا کی خاص قسم ہے، درست۔ لہٰذا اصل تو یہ ہے، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ لڑکی اپنی ماں کو اتھارٹی دے دے کہ آپ طے کر لیں میری طرف سے، لڑکا اپنے باپ کو اتھارٹی دے دے کہ جی آپ طے کر لیں، یا بڑوں کو اتھارٹی دے دیں جی آپ لوگ طے کر لیں آپس میں، جو آپ نے مان لیا وہ ہم مان لیا۔ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن نارملی بعض تو ایسے بھی کیسز ہوتے ہیں کہ لڑکے لڑکی کو پتہ بھی نہیں ہوتا، ان کا نکاح بھی ہو جاتا ہے اس مہر کے اوپر۔ حالانکہ اس سے نکاح کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، اگر آپ میں سے کوئی ایسے تو پریشان نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ مسئلہ یہ پیورلی لڑکے لڑکی کو طے کرنے کا ہے۔ حالانکہ جس طرح میں نے کہا نا جو ہماری رسم و رواج ہے، وہ جی مولوی صاحب آگے جی مہر وہ اس وقت ایک شور شرابہ شروع ہوتا ہے، جی مہر کیا ہوگا، مہر کیا، میرا اپنا اسی طرح طے ہوا تھا۔ وہ کیا ہوگا جی، وہ مثلا کسی بڑے نے بیچ میں کوئی شوشہ چھوڑ دیا، اب وہ اس کے اوپر ہے کہ وہ کس لیول کا اور کیسا شوشہ چھوڑتا ہے۔ کسی نے جی 5000 روپے تو 5000 بن گیا، کسی نے کہا 500 روپے تو 500 روپے بن گیا۔ میں نے کہا نا وہ چھوڑنے والے کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسے کنجوس مزاج کا آدمی ہے، کھلے مزاج دل کا آدمی ہے، بالآخر جو اس نے شوشہ چھوڑ دیں گے بعض اوقات وہی طے ہو جاتا ہے۔ حالانکہ مہر فرض کریں آپ کا کہیں جی میں مہر بخش دوں، لکھا کیا مہر میں جی 500 روپے، میں نے کیا کرنا ہے 500 روپے کو، کون سا تیر مارو گی، 500 روپے دے کے مجھے یہ لو 500 روپے کے 1000 روپے لے لو مجھ سے اور بیٹھے رہو یہیں پر ہی۔ تو لڑکا جو ہے اس فرض میں، خل کے فرض میں ڈیمانڈ کر سکتا ہے، اس کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے نہیں ہیں۔ وہ آپ کو کہے جی مجھے 10 لاکھ روپے چاہیے، طلاق چاہیے، بہت شوق ہے، ٹھیک ہے 10 لاکھ دے دو، میں دے دیتا ہوں، تو دیں 10 لاکھ۔ اب پھر وہ جوش جو ہے نا وہ بیٹھ جائے گا نیچے، کہیں گے ٹھیک ہے یہی زندگی گزار لیتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ طلاق خل کے بھی اپنے موارد ہوتے ہیں، اس کی اپنی شرائط ہیں، اس کے اندر اتنا ایزی نہیں جتنا ہمارے معاشرے نے اس کو ایزی بنایا ہوا ہے، اس میں بھی بہرحال صیغہ مرد ہی کو جاری کرنا ہوتا ہے۔
لیکن فرض ہمارا تو یہ چل رہا ہے نا کہ مرد تو طلاق دینے پہ راضی نہیں ہے. آپ نے اس کو آفر بھی کر دی, مہر بھی آپ کا کوئی کم نہیں تھا, مثلا 5 لاکھ روپے مہر تھا, آپ نے کہا وہ مہر معاف کر دوں گی, کسی ٹس سے مس نہیں ہو رہا بات پہ وہ. اب ایسی صورت میں آپ کیا کریں گی؟ ایسی صورت میں فرماتے ہیں کہ ایک ہی راستہ اس کے پاس, اور وہ یہ ہے کہ یہ حاکم شرع کی طرف رجوع کرے, مجتہد جامع شرائط کی طرف رجوع کرے, اپنا کیس ان کے پاس لے کے جائے. وہ پھر ہے اس کو یا تو مجبور کریں گے کہ انسانوں کی طرح رکھو, طریقے سے رکھو, جو اشتباہ اور غلطیاں کر رہے ہو وہ نہ کرو, یا پھر اس کو اگر مجبور نہیں ہوتا, وہ کوئی آزاد آدمی ہے, تو پھر اس کو کہیں گے طلاق دو. طلاق بھی نہیں دے گا تو پھر حاکم شرع خود طلاق کا صیغہ جاری کر سکتا ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہمارے معاشرے کے ذہن میں کہ آپ سیدھی چلی جائیں اور حاکم شرع کہے تم طلاق دے دو. وہ مذاق نہیں ہے, طلاق آسان کام نہیں ہے. لہذا حاکم شرع اتنی جلدی طلاق جاری نہیں کر سکتا, اختیار ہی نہیں ہے, اتھارٹی نہیں ہے اس کے پاس. حاکم شرع ہے, کوئی رسول اور امام تو نہیں ہے کہ ہر چیز کا اختیار اولا بالتصرف ہو جائے. اس کی اتھارٹیز محدود ہیں. لہذا اس کی اتھارٹی اس وقت آئے گی کہ جب آپ کیس لے کر جائیں, وہ اس کو مجبور کرے دو میں سے کسی ایک کام پر کہ یا صحیح طریقے سے رکھو یا طلاق دے دو, اور وہ انکار کر دے. پھر حاکم شرع کی باری آتی ہے کہ اب حاکم شرع اس کو طلاق جاری کر سکتا ہے. تو یہ اس کا ایک لیگل پروسیس شرعی طور پر ہے کہ جب تک آپ حاکم ہیں, آپ یہاں پر فلاں مولوی کے پاس جا رہی ہیں, ڈھینگنے مولوی کے پاس جا رہی ہیں, 10 مولویوں کو آپ نے پوچھ لیا. یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ کراچی میں طلاق جاری کرنے کی شاید اتھارٹی کسی بھی مولوی کے پاس نہیں ہے آغا سیستانی کے وکلاء میں سے, جو وہ خود کہتے ہیں. کسی بھی مولانا کے پاس, کسی بھی وکیل کے پاس طلاق کا صیغہ یعنی طلاق ولائی, اس کو کہتے ہیں طلاق ولائی, اپنی ولایت اور اتھارٹی اختیار کرتے ہوئے طلاق جاری کرنا. اس طلاق ولائی کی اتھارٹی آغا سیستانی نے بقول ان کے دفتر والوں کے کسی کو نہیں دی ہوئی کراچی میں. درست. لیکن طریقہ یہی ہے کہ آپ کو حاکم شرع کی طرف جانا پڑے گا. حاکم شرع اس کو آپ کی بھی سنے گا, اس کی بھی سنے گا, اس کو سمجھائے گا, سمجھ میں آ گیا تو ٹھیک, نہیں تو اس کے بعد کا مرحلہ آتا ہے کہ وہ آپ کو طلاق کا صیغہ جاری کر سکتا ہے. دیکھیں کورٹ کی طلاق تو ہمارے ہاں اصلاً اس کی 1 روپے کی بھی ویلیو نہیں ہے, 1 روپے کی پھر بھی ویلیو ہے, لیکن اس کاغذ کی کہ جو کورٹ نے بنا کر دیا ہے. شرعی بات کر رہا ہوں, ہاں پاکستان کا قانون ہے, ہمارے محترم ہے ہمارے لیے, لیکن بالآخر شریعت کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں کہ شرعی طور پر ہماری فقہ جعفری کے اعتبار سے کورٹ سے جاری کردہ طلاق باطل, اس لیے کہ اس میں شرائط موجود نہیں ہوتی. ہمارے یہاں طلاق بہت مشکل چیز ہے, بالکل برعکس ہے اہل سنت کے. اہل سنت کے یہاں نکاح مشکل ہے, طلاق بہت آسان ہے, سوئے پڑے بھی دے دے تو فارغ. درست. ہمارے ہاں بالکل الٹا کام ہے, نکاح آسان ہے, طلاق مشکل ہے. سوئے پڑے کیا جاگتے ہوئے بھی دے تو اتنی آسانی سے نہیں ہوتی, اس کی کتنی شرائط ہیں. لہٰذا وہ شرائط کیونکہ فلفل نہیں ہوتی ہیں, اس وجہ سے پاکستان صرف نہیں کسی بھی کورٹ سے اگر طلاق لی گئی ہے تو وہ طلاق ہمارے لیے ویلڈ نہیں ہے. یعنی یہ ابھی بھی اسی کی بیوی ہے, بالکل اسی طرح جس طرح یہ طلاق جاری ہونے سے پہلے تھی. جو احکام اور حق و حقوق دونوں کے اوپر ایک دوسرے کی نسبت تھے وہ ابھی بھی دونوں کے اوپر ایک دوسرے کی نسبت باقی ہیں. کوئی فرق نہیں ہے, اس کا ہونا اور نہ ہونا کورٹ کی طلاق کا مساوی ہے, کوئی اس سے فرق نہیں پڑے گا. درست. لہذا اس کا تو کوئی اثر نہیں ہے. اس کا اثر صرف قانونی اعتبار سے ہو سکتا ہے, یعنی کیونکہ قانون آپ کو بعض چیزوں میں پروٹیکشن ممکن ہے اس طلاق کے اوپر دے دے. مثلا فرض کریں آپ شکایت کریں کہ جی یہ مجھے تنگ کرتا ہے, تو اس کو اٹھا کے لے جائیں, مثلا کہ تم اب اس کی بیوی تو نہیں ہے, تمہیں کیوں اس کو چھیڑتے ہو تم, لہٰذا وہ اٹھا کے لے جائیں, یہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ شریعت آپ کو کوئی اس کا بینیفٹ دے تو کوئی بینیفٹ نہیں ملے گا آپ کو. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.